آج آپ کی بارگاہ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں یہ ہے کہ ایک دلہے نے لمبی عمر کیسے پائی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبرو دلہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ملک الموت علیہ السلام نے جو کہ وہاں موجود تھے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ فرمایا، اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے۔ چونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لیے مجھ سے ملاقات کے لیے بغیر اپنی دلہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا، لہٰذا ملنے آیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اے داؤد، اس دلہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ اسی دوران ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواباً کہا، جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا تو اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس محتاج نے خوش ہو کر اس کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا دی۔ میں نے دعا قبول فرما لی اور اس نوجوان کے لیے ان 6 دن کو 60 سال لکھ دیا اور مزید 10 سال بڑھا دیے، اور اس کے لیے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی لکھ دیا۔ لہٰذا تم یہ 70 سالہ مدت پوری کرنے سے پہلے اس کی روح قبض مت کرنا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس رحمت برے واقعہ سے ہمیں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملے ہیں۔ مثلاً بزرگوں کی زیارت سے بہت بڑی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے کے لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، جیسا کہ وہ دلہا حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ جسے خیرات دی جائے اگر وہ خوش دلی سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم فرماتے ہیں، اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا، یعنی دوسرے سے دعا کرواؤ تو قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اکیلے میں دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور اگر چپکے سے دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو دعا کر دیجئے۔ بعض اسلامی بھائیوں سے دعا کے لیے کہا جائے تو جواب ملتا ہے، ہم اس قابل کہاں کہ دعا کریں کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں ہے، اس منہ سے دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا، یعنی کوئی دوسرا تمہارے لیے دعا کرے۔ دیکھیے آج آدمی اپنی زبان سے معاذ اللہ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، دل آزاری وغیرہ وغیرہ بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن دوسرے کی زبان اس کے حق میں پاک ہوتی ہے کیونکہ اس نے دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا۔ لہٰذا جب اس پاک زبان سے اس کے حق میں دعا کی جائے گی تو جلدی قبول ہوگی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی، خوش اخلاقی اور پڑوسیوں سے نیک سلوک شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک سلوک کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں احسان کرنے والے آخرت میں بھی احسان کرنے والے ہوں گے۔ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں، پوشیدہ خیرات یعنی چھپ کر خیرات دینا رب کا غضب بجھاتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں برکت کا ذریعہ ہے، ہر نیک سلوک
صدقہ ہے، جو دنیا میں احسان کرنے والے ہیں وہی آخرت میں احسان پائیں گے، جو دنیا میں بدی والے ہیں وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ یہ جو میں نے واقعہ اور کچھ احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، یہ ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا، لمبی عمر پانے کا نسخہ، یہ سب اس میں موجود ہے۔